السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ میں ان 3 غلطیوں کی نشاندہی آپ کو کراؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہم قرآن کریم پڑھ بھی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے ہمارا وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم اس چکر میں رہتے ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بہت اچھی بات ہے، قرآن کریم اور رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ہی قابل تعریف بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں، اور خاص طور سے خواتین اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتی ہیں۔ تو میں نے 4 قرآن کر دیے، میں نے 5 کر دیے، میں نے 6 کر دیے، میں نے 10 کر دیے۔ بہت اچھی بات ہے اور قابل تعریف بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ زیادہ کے چکر میں آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے لفظی غلطی کریں یا ایسی غلطی کریں کہ حروف کٹ رہے ہیں، تیزی کے چکر میں آپ کے حروف کٹ جاتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں کٹ جاتی ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کٹ رہے ہیں، تو پھر کیسا ثواب، کیسا آپ کا تیز پڑھنا؟ ایسا تیز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھیں۔ اگر آپ تیز پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو اس ہنر سے بھی نوازا ہے کہ آپ تیز پڑھ لیتے ہو، تو تیز پڑھتے ہوئے بھی قرآن کریم کی ترتیل کا، قواعد کا خیال کریں کہ قرآن کریم کو قواعد کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھیں کہ حروف نہ کٹے اور لفظی غلطی نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کریم کو اس انداز سے نہ پڑھا جائے کہ شین کو ہم سا پڑھ دیں اور جو ہے سین کو سواد پڑھ دیں، توا کو تا پڑھ دیں اور عین کو حمزہ پڑھ دیں۔ اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم تیزی کے چکر میں اور جلدی پڑھنے کے چکر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 5 قرآن کرنے، میں نے 6 کرنے، مجھے اس سے آگے نکلنا۔ بہت اچھی بات ہے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی رمضان میں تلاوت کریں، لیکن ایسی غلطی نہ کریں کہ ہم تیزی کے چکر میں قرآن کریم کے الفاظ ہماری زبان سے کٹ رہے ہیں، تیزی کے چکر میں ہم سے جو ہے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض ہماری خواتین بھی، بعض ہمارے بھائی بھی قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو بن بناہٹ سے پڑھتے ہیں، بس اس طرح، یعنی ان کے ہونٹ نہیں ہل رہے، ایک آواز سی آ رہی ہے جیسے ایک تتیوں کی بن بناہٹ، ایک شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز آ رہی، اس طرح، بس وہ اس طرح ایک ہورن سا بجا کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ایسی تلاوت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسی تلاوت کسی بھی اعتبار کی نہیں ہے، اور اس تلاوت کا نہ کوئی ثواب ملنے والا ہے۔ اس بن بناہٹ سے ہمیں قرآن کریم نہیں پڑھنا ہے۔ ہوتے ہیں ایسے کہ قرآن کریم سامنے ہے، بس اس طرح، یعنی ایک بن بناہٹ کی آواز آ رہی ہے، تو ہمیں اس بن بناہٹ سے یا اس طرح کی آواز سے قرآن کریم نہیں پڑھنا ہے، ہمیں اس غلطی کو بھی سدھارنا ہے۔ اور تیسری اور آخری غلطی یہ کہ قرآن کریم بعض ہماری خواتین، بعض ہمارے بھائی مرد حضرات قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو ہونٹ ان کے بند ہیں، بس قرآن کریم کھلا ہوا ہے، یعنی ہونٹ ان کے بند ہیں، یہ لب ان کے بالکل بند ہیں اور قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، کیا قرآن کریم کو ہونٹوں کو بند کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اپنے ہونٹوں کو بند کریں اور الف کہہ کر دکھائیں، نہیں کہہ سکتے۔ آپ تجربہ کر لیں، اگر آپ میری بات پر یقین نہیں تو آپ کر کے دیکھیں، آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو ہونٹوں کو بند کر کے الف کہہ کر دکھائیں، نہیں کہہ سکتے۔ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، نہیں کہہ سکتا، الف بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو جب زبان سے آپ کے حروف ہی نہیں نکلے ہیں تو پھر قرآن کریم کا پڑھنا کیا ہے؟ کیا اس کا ثواب ہے؟ کیا اس کا فائدہ ہے؟ ایسے قرآن کریم پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زبان سے ادا کرنا، زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ کم از کم اتنا تو پڑھے کہ اس کے خود کے کان محسوس کرے کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں۔ نہ بھن بھناہٹ سے پڑھنا ہے، نہ صرف من میں پڑھنا ہے کہ من میں ہم تلاوت کر رہے ہیں، صرف دل میں۔ دل کی تلاوت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب تک یہ لب نہیں کھلیں گے تب تک کوئی حرف آپ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں، خاموش، بالکل ہونٹ آپ کے بند ہیں، تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔
زبان سے تلاوت اتنی آواز سے کرنا جس سے اس کے خود کے کان محسوس کر لے، یہ ضروری ہے۔ تو اس میں ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی خواتین بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ غلطی نہیں کریں گے، چنانچہ ہم اس غلطی سے محفوظ رہیں گے، اور اگر یہ تھی غلطی اب تک کی تو ہم ان کو دور کریں گے۔ جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، جو ہماری خواتین کی بھی بہنیں اور ملنے جلنے والی ہیں، ان سب تک یہ بات پہنچائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہی گئی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے۔